بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ ہمارے ابا اور ہمارا بچپن، از شبیہ زہرا حسینی کامون پوری، ایم اے، علی گڑھ، نائجیریا۔ ان کا کہنا تھا کہ علم عورت اور مرد دونوں کے لیے ضروری ہے، اور اپنی بیٹیوں کو وہ اس دولت سے محروم کسی قیمت پر رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں اس وقت تقریباً 7 سال کی تھی، بڑی بہن 8 سال کی رہی ہوں گی۔ ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے برقعے بن گئے اور ہم لوگ اسکول جانے لگے۔ امی ابا نے مل کر ہم لوگوں کا روزانہ کا پروگرام بنایا ہوا تھا، جس کی پابندی کا سخت حکم تھا۔ بچپن سے ہی سویرے اٹھنے کی عادت ڈالی گئی۔ تقریباً 5 بجے صبح ہم لوگ اٹھا دیے جاتے تھے۔ ماں باپ کی نگرانی میں نماز فجر پڑھتے اور پھر ابا کے ساتھ یونیورسٹی پارک میں گھومنے چلے جاتے۔ وہاں ابا ہم لوگوں کے ساتھ دوڑتے بھی تھے، ہماری فرمائش پر کبڈی بھی کھیلتے، ہمیں جھولا جھلاتے اور اجالا ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاتے۔ تقریباً 8 بجے تک ناشتہ کر کے اسکول چلے جاتے۔ اسکول سے واپسی ہوتی تو ابا امی سے اسکول کے متعلق گفتگو ہوتی۔ دوپہر کی نماز پڑھتے اور پھر سارا دن کھیلتے رہتے۔ اس درمیان میں امی ابا کبھی آرام کرتے اور کبھی مطالعے میں مشغول رہتے۔ شام میں 4 بجے کے قریب میں ابا کا ہاتھ پکڑ کر لے آتی اور گیند کھیلنے پر مجبور کرتی۔ ابا دمے کے مریض تھے، زیادہ دوڑتے تو سانس پھول جاتی، لیکن جب تک کھیل سکتے تھے وہ کھیلتے رہتے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کے ہر شوق کو ہمیشہ پورا کرنا چاہیے، اس طرح ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ مغربین کی نماز ہمارے یہاں باجماعت ہوتی تھی۔ میرا 3-4 سال کا بھائی بھی نماز پڑھنے جاتا تھا، جو دوسرے تیسرے سجدے کے بعد ہمیشہ سجدے میں ہی سو جاتا تھا۔ ابا اس کو گودی میں لے کر آتے تھے، پھر رات کے 8 بجے تک ماں باپ کی سخت نگرانی رہتی تھی۔ یہ وقت ہمارے مطالعے کا تھا۔ 8 بجے کے بعد ہم لوگ سو جاتے۔ میں اپنے ابا کے پاس سوتی تھی۔ 10-12 سال کی عمر تک جو اپنے باپ کے سینے پر سویا ہو، بھلا اس کے ذہن سے باپ کی تصویر کیسے جا سکتی ہے؟ مجھے تو اب بھی اپنے باپ کے جسم کی خوشبو یاد ہے، لگتا ہے جیسے یہ سب کل ہی کی بات ہے۔ ابا کے گھر کو چھوڑے ہوئے بھی آج 6 سال ہو رہے ہیں۔ سروس کے سلسلے میں اپنے شوہر کے ساتھ نائجیریا میں مقیم ہوں۔ ہر 2 سال کے بعد گھر جاتی تھی۔ میرا ہرا بھرا گھر تھا۔ 8 بھائی بہنوں کی بڑی بہن ہوں۔ اب بڑی تھی، سمجھدار تھی۔ ابا کی عزت دل میں بہت تھی، جن کی وجہ سے اب وہ پہلی سی بات نہیں رہی تھی۔ ابا چاہتے تھے کہ پہلے کی طرح میں اب بھی ان سے ویسی ہی باتیں کروں، گھنٹوں ان کے سامنے بیٹھی رہوں، لیکن افسوس کہ شرم مانے رہتی اور میں اپنے ابا سے زیادہ باتیں کرتے جھجکتی۔ کہتے ہیں اس کا انہیں بہت صدمہ تھا۔ ہر دفعہ کی طرح اس سال بھی جنوری میں ہم لوگ چھٹیوں میں آئے تو معلوم ہوا کہ ابا انگلینڈ جا رہے ہیں۔ خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ خوشی اس لیے کہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ انگلینڈ جیسے ملک میں بھی میرے باپ کے چاہنے والے موجود ہیں، اور افسوس اس لیے کہ 3 ماہ کے لیے آئے تھے، اس میں بھی ابا سے اچھی طرح ملاقات نہ ہو سکے گی۔ لیکن پھر ٹانگ میں تکلیف کی وجہ سے ابا انگلینڈ نہیں جا سکے۔ کہتے ہیں خدا جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، ورنہ میں اپنے باپ کی شفقت اور ہدایت کے شرف سے ان 3 مہینوں میں بھی محروم ہو جاتی۔ ابھی کچھ ہی مہینوں کی بات ہے، فروری یا مارچ کا مہینہ تھا۔ ابا کی فرمائش پر ان کے کئی مضمون کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ 1 مئی کو نائجیریا میں اپنا کالج جوائن کرنے کے لیے ہمیں علی گڑھ چھوڑنا پڑا۔ چلتے وقت ابا نے مجھے سینے سے لگایا اور بہت دیر تک روتے رہے، میری پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا، بیٹی شاید اب کی آؤ تو ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ جملہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے۔ شاید ان کا دل کہتا تھا کہ بیٹی سے یہ آخری ملاقات ہے۔ بہت منع کرنے کے باوجود اسٹیشن تک آئے اور جب تک گاڑی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی کھڑے رہے۔ میرا باپ مجھے آخری بار خدا حافظ کہہ رہا تھا، یہ مجھے کب معلوم تھا؟ ان کی آنکھیں پرنم تھیں۔ ٹرین چل دی، لیکن میری نظروں کے سامنے ابا کا چہرہ گھومتا رہا۔ چہرے پر بہت اداسی تھی، بار بار اینک اتار کر آنسو صاف کرتے تھے۔ 18 جولائی کو میرا دل یہاں بہت بے چین تھا، گھر کی یاد بہت زیادہ آ رہی تھی۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، مجھے محسوس ہوا جیسے میرے سر سے کچھ اٹھ گیا۔ نماز پڑھ کر میں نے ماں باپ کے لیے دعا کی اور ابا کے نام ایک خط لکھا۔ کیا خبر تھی کہ اس وقت تک ہمارے ابا ابدی نیند سو چکے تھے۔
مجھے اس حادثے کی خبر 4 اگست کو ملی۔ اس فاصلے کی قیمت مجھے اس طرح چکانی پڑے گی کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس خبر سے دماغ بالکل معاف ہو گیا۔ دل نے یقین کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ذہن یہی کہتا رہا کہ دھوکہ نہ دے اپنے آپ کو۔ یہ حقیقت ہے۔ تم سب لوگ یتیم ہو گئے، تمہارے ہرے بھرے گھر کی بہار کو نظر لگ گئی، گھر کا سردار چلا گیا۔ ننھے منو بھائی بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والی کمزور ماں کے سوا کوئی نہ رہا۔ میں نے اس خبر کو کیسے پڑھا، کس طرح برداشت کیا، مجھے خود تعجب ہے۔ میں وہی تو ہوں جو باپ کو کھانستا دیکھ کر رونے لگتی تھی۔ ابا عید کی نماز کے بعد ہم سب کو گلے لگاتے تھے۔ جب وہ مجھے گلے لگاتے تو فرط محبت سے میں رو پڑتی تھی، اور اب وہی دل ہے جس نے اس عظیم حادثے کو برداشت کر لیا، مگر کیسے؟ شاید یہ خیال باعث تسکین ہو کہ میرا باپ وہ انسان تھا جس کے لیے صرف ہماری آنکھیں ہی نہیں بلکہ ہزاروں آنکھیں پرنم ہیں۔ یوں تو روز ہزاروں انسان پیدا ہوتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے باپ ان چند انسانوں میں سے ہیں جو خود تو چلے گئے لیکن اپنی یاد چھوڑ گئے، اپنا نام اور کام رہتی دنیا تک چھوڑ گئے۔ واہ حسرتا کہ ڈوب گیا آفتاب علم، ان کی یاد ہند و پاک، ایران و عراق اور دیگر ممالک کے مسلمانوں کے دلوں سے کبھی نہیں جا سکتی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کس کے لیے روئیں۔ ہم نے تو سب کچھ کھو دیا، زبردست عالم، مذہبی پیشوا، مورخ اسلام اور ایک شفیق باپ بھی ایسا باپ جس نے خود تو ساری عمر معمولی پہنا، معمولی کھایا، لیکن ہم لوگوں کو دنیا و آخرت دونوں کے لیے تیار کر دیا۔ مطبوعہ سرفراز لکھنؤ، 17 ستمبر سن 1974 عیسوی۔ یہ مضمون شبیہ زہرا نے والد محترم کے انتقال کی خبر ملتے ہی قلم برداشتہ لکھ کر روانہ کر دیا تھا، جو 2 قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود اس کی پہلی قسط حاصل نہ ہو سکی۔ میرے والد از شبیہ زہرا حسینی کامنپوری، ایم اے علی گڑھ، نائجیریا۔ اخبار اختر ہفت روزہ فیض آباد کے مدیر نے میرے والد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جس انسان پر فطرت کی نظر التفات ہوتی ہے اسے اچھے شہر یا قریے میں پیدا کرتی ہے، اور اگر کسی شہر یا قریے پر نگاہ التفات پڑتی ہے تو وہاں ایک اچھا انسان پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے مقامات ہیں جو تاریکی میں پڑے ہوئے تھے، لیکن کسی عظیم ہستی نے اس میں پیدا ہو کر اس جگہ کو روشناس کرایا اور گمنامی کی تاریکی سے بچا لیا۔ وارکشائر کے ایک چھوٹے سے قصبے میں قدرت کی نظر التفات پڑی تو شیکسپیئر جیسا فنکار وہاں پیدا ہوا۔ کامون پور بھی ضلع غازی پور کا ایک ایسا ہی چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شاید سوائے ہرے بھرے کھیتوں کے اور کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن سن 1913 عیسوی کی کسی تاریخ کو اس گاؤں کی قسمت چمکی اور یہ مقام میرے باپ کا وطن بنا۔ 18 جولائی سن 1974 عیسوی کو میرے والد نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے قبرستان کو اپنی آخری آرام گاہ بنایا۔ یہاں مجھے اپنے ابا کے بعض جملے یاد آ رہے ہیں۔ وہ اکثر کہتے تھے، میں بیکاری کی زندگی سے بہت نفرت کرتا ہوں۔ 1 منٹ کے لیے بھی خالی بیٹھنا یا لیٹنا مجھے پسند نہیں۔ جب تک زندہ رہوں گا اپنی محنت سے خود کما کر کھاؤں گا، کسی پر بوجھ بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ ہم لوگ سمجھاتے تھے کہ ابا یہ تو اس دنیا کی ریت ہے، ابھی آپ اپنے بیٹوں کو اتنی محنت سے پال رہے ہیں، بڑے ہو کر وہ آپ کو سہارا دیں گے، لیکن ان کی خودی اس کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ بیٹے، میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب میں اپنا آپ سہارا نہ بن سکوں۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بڑے لوگ کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ خدا کو شاید اپنے بندے کی یہی ادا پسند آ گئی کہ 18 اگست ریٹائرمنٹ کی تاریخ کا دن دیکھنے سے پورے 1 ماہ پہلے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے ابا کو ایک سیٹ پروگرام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے دیکھا۔ دوپہر میں بہت کم آرام، 12-1 بجے رات تک کا مطالعہ اور پھر صبح کا 4 بجے اٹھ جانا ان کی زندگی کا معمول تھا۔ بارگاہ عزدی سے سر اٹھتا تو اپنے باغ میں پائے جاتے، چھٹی کا دن ہوتا تو اپنی نگرانی میں بچوں سے باغ میں کام کرواتے، ورنہ خود ہی کم از کم آدھا گھنٹہ وہاں صرف کرتے۔ پانی ڈالنے کے علاوہ اگر کھدائی کی ضرورت ہوتی تو وہ بھی خود ہی کرتے۔ پھر ڈپارٹمنٹ جانے سے پہلے اپنے باغ کی ترکاری توڑ کر دیتے، پھر یونیورسٹی جاتے اور درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور مطالعے کا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور پھر ہمارے ابا ہوتے اور بیت الصلاۃ کی ایک میز کرسی اور کتابیں ہوتی۔ شام کی تمام ملاقاتی میرے اس بیان کی تصدیق کریں گے
کہ انہوں نے میرے ابا کو ہمیشہ کتابوں میں الجھا پایا۔ اتنی محنت کے بعد بھی میں نے کبھی بھی تھکن کے آثار اپنے ابا کے چہرے پر نہیں دیکھے ہیں۔ بہت چھوٹی تھی، لیکن مجھے اب تک یاد ہے کہ ایک دوپہر میرے ابا گردے کے درد سے بہت پریشان تھے۔ سارا دن درد سے کراہتے رہے۔ دوا کھا کر جب شام تک افاقہ ہوا تو پھر وہی ابا تھے اور موٹی سی ایک کتاب تھی۔ سخت قسم کے نزلہ و کھانسی کے بہت پرانے مریض تھے۔ جاڑوں میں اکثر سانس ایسی خراب ہو جاتی کہ رات بھر جاگ کر گزار دیتے، لیکن خدا کی قسم مجھے یاد نہیں کہ ابا صبح دیر سے اٹھے ہوں یا بستر پر پائے گئے ہوں۔ وہی تازہ دم اٹھتے تھے۔ یہ تھا وقت کا احترام ان کی نظر میں۔ ان کا قول تھا کہ وقت کا 1 منٹ بھی بیکار گزارنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ سنتے ہیں کہ 17 جولائی سن 1975 عیسوی کو کسی طالب علم کی شادی میں جا رہے تھے تو اپنی کھلی کتاب میں قلم رکھ کر چھوڑ گئے تھے کہ واپس آ کر مکمل کریں گے، لیکن افسوس وہ کتاب ایسی ہی کھلی رہی۔ بیت الصلاۃ کی دیواریں راہ تکتی رہیں۔ 6000 کتابیں اپنے مالک کا انتظار کرتی رہیں، لیکن مالک آیا تو ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر کے آیا۔ وہ 18 جولائی کا منحوس دن تھا۔ ہماری آنکھیں، کیا زمانے کی آنکھیں، اس دن پھیک گئیں۔ سنتے ہیں کہ عرش کی آنکھیں بھی اس دن قابل دید تھی۔ زبردست بارش ہو رہی تھی اور ہر لب پر یہی تھا، وہ حسرتا کہ ڈوب گیا آفتاب علم۔ آج اس واقعے کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے۔ یقیناً قبر کا نشان بھی مٹ گیا ہوگا، لیکن ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامون کا نام دنیا نہیں بھولے گی۔ یہاں پھر مجھے ابا کے چند جملے یاد آ رہے ہیں۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ بیٹا، جیتے تو سب ہیں، لیکن وہ لوگ جو صرف جینے کے نام پر جیتے ہیں زندہ رہتے ہوئے مردہ انسان ہیں۔ وہ بیکار انسانوں کو زندہ لاش سے تعبیر فرماتے تھے۔ ایسے انسانوں کو زمین کے سینے پر بوجھ سمجھتے تھے۔ کہتے تھے یہ دنیا ایک میدان جنگ ہے جہاں ہر انسان ایک سپاہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ متحرک ہستیاں وہ روحیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں۔ میرے باپ بھی ان انسانوں میں سے ایک انسان تھے جو جسمانی طور پر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن اپنے پیچھے ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گی۔ ان کی مثالی زندگی ہمارے سامنے ہے، جس سے ہم لوگوں کے علاوہ ان کے شاگرد و احباب فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ میرے باپ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ تمام جاننے والے میرے اس جملے سے اتفاق کریں گے، اگر بے جان چیزوں میں قوت گویائی ہوتی تو نذیر احمد روڈ سے لے کر ولایت منزل یعنی تھیالوجی ڈپارٹمنٹ اور آرٹس فیکلٹی سے لے کر آزاد لائبریری کی تمام سڑکیں کہہ اٹھتیں کہ یونیورسٹی کا ایک بہت سادہ پروفیسر بہت سی موٹی موٹی کتابوں کے ساتھ روز ان پر سے گزرتا تھا۔ سن 1953 عیسوی سے لے کر 17 جولائی سن 1975 عیسوی تک یہ سادہ انسان راہوں پر دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سڑکیں بھی اپنے پرانے ساتھی کو ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ سوچتی ہوں تو سر فخر سے اٹھ جاتا ہے۔ میرا باپ وہ انسان تھا جس نے معمولی لباس پہنا، معمولی خوراک کھائی اور تنخواہ کا زیادہ تر حصہ یا تو اپنے بچوں یا غریب طلباء کی تعلیم پر خرچ کیا۔ خود کتابوں میں غرق رہتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بچوں یا دوسرے طلباء کی طرف سے بے خبر رہتے تھے۔ یونیورسٹی میں لیکچرر کے علاوہ شام میں بھی طلباء اور احباب میں گھرے رہتے، اکثر رات کا کھانا تک غائب ہو جاتا۔ طلباء سے فرصت ہوتی تو اپنے بچوں کی نگرانی کے لیے گھر کے 1-2 چکر لگاتے، سب کو پڑھائی میں مشغول دیکھ کر بیت الصلاۃ واپس چلے جاتے۔ تعلیم کے معاملے میں ہمارے ابا کی سختی قابل دید تھی۔ عمر کے لحاظ سے ہم لوگوں کے مطالعے کا وقت مقرر کیا تھا۔ مطالعے کے علاوہ خوش خطی پر ان کا بہت زیادہ دھیان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے مضامین ہم لوگوں سے نقل کروا کے اخباروں میں اشاعت کے لیے بھیجتے تھے۔ میرے ابا ایک بڑے مورخ اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سائیکولوجسٹ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے کی دلچسپی کا لحاظ ماں باپ کو ضرور رکھنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی باریکی سے ہم سب بھائی بہنوں کی دلچسپی کا مطالعہ کیا اور اس کو صحیح راہ پر لگا کر ابھرنے کا موقع دیا۔ میری بڑی بہن اندلیب زہرا کو شروع ہی سے اردو اور فارسی ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ مذہبی کتابوں کا مطالعہ اور تصنیف و تالیف سے انہیں خاصی دلچسپی تھی۔ ابا نے ان کے شوق کو بھرنے دیا اور وہ بہت چھوٹی سی عمر میں کئی کتابوں اور مضامین کی مصنفہ بن گئی۔ جب ان کی شادی کی خبر اخباروں میں سن 1967 عیسوی میں شائع ہوئی تو ہمارے ابا کے پاس کئی خط آئے کہ ہم تو آپ کی بیٹی کو سن رسیدہ خاتون سمجھتے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اتنے عمدہ اور تنقیدی مضامین ایک کم عمر لڑکی لکھتی ہے۔ میں نے اپنے گھر میں مذہبی تعلیم کا دورہ دیکھا تھا، لیکن قدرتی طور پر میرا دھیان انگریزی ادب کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ BA میں خاندانی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے فارسی
اور ذاتی دلچسپی کے تحت انگریزی ادب بھی لے لیا۔ بی اے کے بعد خوف تھا کہ ابا انگریزی ڈپارٹمنٹ ایم اے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ میری ماں نے ابا سے میری اس خواہش کا تذکرہ کیا اور مجھے آج تک یاد ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ میرے ابا میرے کمرے میں تشریف لائے، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، سنا ہے تمہاری انگریزی بہت اچھی ہے۔ میں مسکرا دی، بولے انگریزی میں ہی ایم اے کیوں نہیں کر لیتی؟ میں حیرت سے اپنے روشن خیال باپ کو دیکھنے لگی تو انہوں نے کہا، بیٹا جو ضروری مذہبی تعلیم تھی وہ ہم نے تم کو گھر پر دے دی اور تمہاری عاقبت کا سامان کر دیا۔ اب رہی دنیاوی تعلیم تو وہ تو بچے کی دلچسپی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تم خاندان کی روایت اور اسلام کے حدود کو ناپار کرنا، انگریزی میں ایم اے کرنے کی تمہیں آزادی ہے۔ مسلم یونیورسٹی کے انگریزی ڈپارٹمنٹ کی تاریخ میں دوسری لڑکی تھی جس نے برقعے میں نقاب ڈال کر ایم اے کیا۔ یہ میرے باپ کی تعلیم اور تربیت ہی تو تھی کہ ہزاروں اعتراض ہوئے۔ ایک لیکچرر نے ٹیوٹوریل میں لینے سے انکار کر دیا، بہت سو نے مذاق اڑایا، لیکن میرے باپ نے تقویت دی اور سن 1968 عیسوی میں نے ایم اے مکمل کر لیا اور نائجیریا کے ایک گرلز کالج میں انگریزی ادب پڑھا رہی ہوں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے پہلے لکھا تھا، ہم 10 بھائی بہن ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بچے زیادہ ہوں تو ان کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ ہمارے والدین نے اس خیال کی تردید کر کے دکھا دیا۔ جو بچے بڑے تھے ان کو اپنی زندگی میں پھلتا پھولتا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے رہے، لیکن افسوس کہ زندگی نے اور مہلت نہ دی اور اپنے معصوم نابالغ بچوں کو چھوڑ گئے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ سب کو تعلیم کی منزل پر لگا گئے۔ ظاہری طور پر ابا بہت سنجیدہ نظر آتے تھے، وہ سنجیدہ ضرور تھے، لیکن شام کے وقت جب احباب میں گھرے ہوتے تو اکثر بیت الصلاۃ سے ان کے فلک شگاف قہقہوں کی آواز آتی تھی۔ وہ دوستوں کے بہت مخلص دوست تھے، ضرورت مندوں کے ہمدرد ساتھی تھے، بوڑھوں میں بوڑھے، جوانوں میں جوان اور بچوں میں بچہ تھے۔ مختصر یہ کہ بحیثیت باپ کے وہ ایک شفیق باپ تھے۔ ان کے شاگردوں سے پوچھئے تو بہترین استاد تھے۔ احباب کہتے ہیں کہ بے مثال دوست تھے، علماء ہند و پاک کی نظر میں قابل فخر عالم تھے۔ شاید ایسی شخصیتوں کے لیے شیکسپیئر نے اپنے ڈرامے میں کہا تھا کہ ایسا ہی انسان دنیا میں انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔ مطبوعہ سرفراز، لکھنؤ، 9 ستمبر سن 1976 عیسوی۔